جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ وہ بکر و عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے، وہ بکر و عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ غلام زہرا ہوں، مہر علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اب بیان کے لیے ملا اردو کا جناب علامہ سجاد نہیں صاحب۔ علماء اہل سنت زندہ باد، صداقان مصطفیٰ زندہ باد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوقار، آج ہماری 21ویں محفل میلاد اللہ پاک نے ہمیں عامر بھائی کے گھر کے اندر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور ان کے گھر کے اندر درود پاک پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا، محفل نعت ذکر اذکار کرنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان گھر والوں کے لیے بھی اور ہم جتنے شریک ہوئے ہیں اللہ سب کے لیے بخشش کا ذریعہ آمین۔ تو آج عدنان بھائی نے کمال کیا ہے کہ سب کا رشتہ جو ہے نا حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جس کو مزہ آیا ہے وہ اونچی آواز میں کہے الشکر للہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ محفلیں جتنی ہو رہی ہیں تمہارے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کی جا رہی ہے۔ اب بھی کوئی آپ پر سوال کرے کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، ان کو بولو ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بن دیکھے حضور پہ ایمان لایا ہے۔ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا آج میلاد کیا چیز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ تمہارا کنیکشن جو ہے نا مدینے والے سے جو ہے نا سب نے جوڑ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پاک محفلوں کے اندر جہاں بھی محفل میلاد ہو اللہ ہمیں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو درود پاک ہر گھر میں پڑھا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے ایک مرتبہ یاد کرو گے میں بھی تمہیں ایک مرتبہ یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے زمین پہ بیٹھ کے یاد کرو گے میں تمہیں آسمانوں پہ بیٹھ کے یاد کروں گا۔ لیکن باری آئی اپنے یار کی، باری آئی اپنے محبوب کی، فرمایا اگر تم میرے نبی پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے 10 گناہ بھی معاف ہوں گے، 10 درجے بھی بلند ہوں گے، 10 نیکیاں بھی عطا ہوں گی۔ کیا شان ہے رسول پاک کی جن کا میلاد منایا جا رہا ہے، جن کی نعتیں آپ سن رہے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، جن پہ ہر گھر میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس نبی کا مقام کتنا مقام ہے، پیدا کرنے والا رب ہے، اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے اپنا ذکر کرو گے اگر مجھے ایک مرتبہ یاد کرو گے میں بھی تمہیں ایک مرتبہ یاد کروں گا، لیکن میرے حبیب کو اگر ایک مرتبہ یاد کرو گے میں 10 گناہ بھی معاف کروں گا، 10 درجے بھی بلند کروں گا، 10 نیکیاں بھی عطا فرماؤں گا۔ کیا شان ہے آمنہ کے لال کی
دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو میں نے سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے، ایسا ایک پھول جو ہے مدینہ پاک کی کیاریوں میں کھلا ہے جس نے پورے جہان کو معطر کر دیا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا پھول ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات سبحان ہے اللہ. کہ جس نے پوری کائنات کے اندر خوشبو ہی خوشبو بکھیر دی ہے. اور اللہ پاک فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. کسی نے ترجمہ کیا ہے قسم ہے چاش کے وقت کی، کسی نے ترجمہ کیا ہے قسم ہے دوپہر کے وقت کی. قربان جائیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میں وہ فرماتے ہیں والضحیٰ قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی، سبحان اللہ. واللیل اذا سجا قسم ہے رسول پاک کی زلفوں کی جس وقت وہ چہرہ انور میں چھا جائے. سبحان اللہ. ابھی زلفوں کے حوالے سے رسول پاک کی آپ نے نعت سنی ہے، کتنا ایمان تازہ ہوا ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر بھی کیا، حضور علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر بھی کیا، لیکن اللہ نے قسم اٹھا کے کیا فرمایا آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اللہ کہتا ہے میرے حبیب تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم ہے، نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے نہ میں نے تجھے مکرو جانا ہے. بے شک. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ چند دنوں کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا، کافر پروپیگنڈا کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے، اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ خفا ہو گیا ہے، اللہ تو اپنے نبی کو بلاتا ہی نہیں ہے. یعنی چند دن وحی نہیں آئی تو کافروں نے اپنی دکانوں پہ بیٹھ کر حضور کے بارے میں پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، جہاں گلیوں میں گزرتے پروپیگنڈے کرتے جگہ جگہ پہ. لیکن اللہ پاک نے رسول پاک کی چہرے کی قسم اٹھا کر فرمایا نہ میں نے اپنے نبی کو چھوڑا ہے نہ میں نے مکرو جانا ہے. اب سوال کرنے والے اعتراض کرنے والے کافر ہیں. اللہ پاک یہ نہیں کہتا میرے محبوب تم ان کو جواب دو، اللہ پاک خود جواب دے رہا ہے. کیسی شان ہے نبی پاک کی. اعتراض کرنے والے کافر ہیں، جواب دینے والا میرا اللہ خود ہے. اللہ نبی کے چہرے کی قسم اٹھا کر کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو نہ چھوڑا ہے نہ میں نے مکرو جانا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہے میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سکول کا ٹیچر ہو قبر میں جا کر وہ ہیڈ ماسٹر بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن میرے نبی کی یہ شان ہے کہ ہے نبی ہر آنے والی گھڑی ہے. یعنی دنیا کے اندر تو آپ کے بدگو بھی تھے، دنیا کے اندر آپ کو نہ ماننے والے بھی تھے، لیکن آپ کو ماننے والے بھی تھے. لیکن آنے والی جو گھڑی ہے یعنی قبر کی زندگی ہے، آخرت کی ہے، وہاں آپ کے نہ خوان ہی نہ خوان سبحان وہاں آپ کا اللہ. ذکر پاک ہی پاک ہوگا. یعنی ہر آنے والی گھڑی جو ہے نا پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. یہاں تو ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، لیکن وہ میدان ایسا ہوگا جب لوگ اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کی شان دیکھیں گے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آج ہر بندے کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ہے آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں اللہ ہمیں چھوڑ دے. آدم علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، گندم کا دانہ کھایا تھا. کرتے کرتے اذهبوا الى غیرہ، جا کسی اور کے پاس. کرتے کرتے سارے نبیوں سے ہو کر آخر میں جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے امتی جو ہے بخشش کی اعلان نہیں ہوگا. لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہم فلاں نبی کے پاس جائیں گے، فلاں نبی کے پاس جائیں گے، آخر میں نبی پاک کے پاس چلے جائیں. لیکن کل قیامت میں سب سے پہلے ہم نبی پاک کے پاس کیوں نہ چلے جائیں. لیکن کل قیامت میں اللہ بلا دے گا کہ سارے دروازوں سے ہو
لیکن باری آئی اپنے محبوب کی، حضور کی آنکھوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر کیا، حضور کے کانوں کا ذکر بھی کیا، حضور کی زبان کا ذکر بھی کیا، حضور کے پاؤں مبارک کا ذکر بھی کیا، اور حضور کی ذات کا بھی ذکر کیا، حضور کے ذکر کی فضیلت بھی بیان کی، فرمایا برفانا لکا ذکر، اے میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جن کا ذکر صرف زمین پر ہوتا تھا، میرے حبیب تیرا ذکر زمین پر بھی ہوگا، آسمانوں پہ بھی ہوگا، جنت کے اندر اعلیٰ مقام کا بھی ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو رب کو دیکھنا چاہے، من رانی فقط راہ الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا ہے اس نے حق کو دیکھ لیا ہے، یعنی جو بندہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے، وہ گویا حضور علیہ السلام جمال الہی کے شیشہ ہیں، جس نے حضور کو پا لیا ہے گویا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ اور حضور علیہ السلام کا وہ چہرہ ہے کہ بڑے عالم تھے، جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے، حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا فدا ہو گئی، یعنی لگی یہ چہرہ کبھی اٹھے گا نہیں، فوراً کلمہ پڑھ کے قربان جائیے، ایسا نبی اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیسے بیان کیا؟ دیکھو آسمان کی طرف، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تو کافروں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تو منافقوں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے کہ پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے قد نرات تقلبا، ہے میرے حبیب بار بار میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا زور کی نماز پڑھا رہے تھے اور میرے آقا کی یہ خواہش تھی، یا اللہ پہلے بیت المقدس کی طرف نبی پاک نماز پڑھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یا اللہ یہ جو کعبہ شریف ہے اسے جو ہے نا یہ بیت اللہ شریف جو ہے نا اسے کعبہ بنا دے۔ ان کی خواہش پہ بار بار حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تیری یہ خواہش ہے اور میں اسی کو قبلہ بنا دیتا ہوں۔ قربان جائیے حضور علیہ السلام کی خواہش پہ بنا ہے۔ آج کہا جاتا ہے جی حضور کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر تو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، کیونکہ یہ ترداہا میرے محبوب جس کعبے سے آپ قبلے سے راضی ہے اسی کو ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام اس سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، وہ بات فوراً اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ میرے محبوب جس سے آپ راضی ہیں بس اسی طرف آپ کو کریں گے، اسی کو قبلہ بنا دیتا ہوں۔ آج ہمارا ایمان ہے کہ اگر حضور علیہ السلام ہمارے ذات کے نیچے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے اگر چاہیں یہ میرے امتی غلام میرا میلاد منا رہے ہیں، یا اللہ ان کو بے حساب جنت میں داخل کر دے، اللہ ہمیں بے حساب داخل کر دے۔ تو حضور علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ لرا ہے میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کی، وہ چہرہ والضحیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا میں حسن دیکھ رہا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ چاند 14ویں کا چاند حضور علیہ السلام کے چہرے میں اتر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جبریل امین فرماتے ہیں کہ چاروں طرف پھر ہم پوری کائنات میں، لیکن میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں کا چاند بالکل سامنے تھا اور میں بار بار حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا، بار بار 14ویں کے چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر بن سمرہ صحابہ کے سامنے قسم اٹھا کر کہتے ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں نے رسول پاک سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ آج صرف ہمارا پردہ ہے، یہ حسن و جمال اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اس کے عاشق بن گئے ہیں۔ ہم اس کے عاشق نہیں ہیں جس نے پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اس رب کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے محبوب کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بزرگ ہے جی ساڑی میں ہے جی پرانا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، جس حال میں وہ ہے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں دنیا جو ہے نا گند نظر آئے، یہ دنیا تو گندی ہے کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو اولیاء اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ ساری کائنات کا مشاہدہ ان لوگوں کو نصیب فرماتا ہے صرف حضور کی غلامی سے، حضور کے اتباع سے۔ اور ایک صحابی ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا خامد جس وقت آتا ہے اتنا خوشبودار ہوتا ہے، ہم بڑی بڑی خوشبوئیں جسم پہ استعمال کر کر کے تھک گئی ہیں،
کہ ہم اپنے خامد سے بڑھ جائیں خوشبو کے اندر. ایک سے زیادہ پیاری خوشبو پہ جو ہے نا لگاتی ہے, دوسری بھی لگاتی ہے. وہ کہتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خامد جب آئے اسے جو ہماری خوشبو جو ہے نا سب سے زیادہ اچھی ہو. لیکن جب بھی جو ہے نا وہ سیابی رسول آتے ہیں ان کی خوشبو اتنی ہوتی ہے جس کا حساب بھی کچھ نہیں. ایک دفعہ ہم نے ان کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد چاروں بیویوں نے سوال کیا کہ ایسے ابی رسول آپ ایسی کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں, آپ جب گھر میں آتے ہیں آپ کا جسم اتنا خوشبودار ہوتا ہے, ہم کوشش کرتی ہیں کہ آپ کا خوشبو جو ہے نا کم ہو جائے, ہماری جو ہے نا اوپر ہو جائے, لیکن کیا وجہ, کون سی خوشبو ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں خدا کی قسم ایک دفعہ جو ہے نا میرے جسم پہ دانے نکل گئے تھے اور حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا, وہ دانے بھی درست ہو گئے, اس کے بعد میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. وہ آج تک میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. کیا شان ہے. پھر اس نبی کا ذکر ہم کیوں نہ کریں, اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں. آپ جتنے بھی ہیں یقین جانیں آپ اپنے گھروں میں رسول پاک کا دیکھو. آج ذکر یہاں پر ہوا ہے, عمر بھائی خوش نصیب ہیں, آج نطفان بھی ماشاءاللہ بہت آئے ہیں یعنی ان کے گھر میں. تو کیا ہوا ہے, حضور کی ثنا خوانی ہوئی ہے, حضور پہ درود پاک پڑھا گیا ہے. تو یہی حضور علیہ السلام کا میلاد ہے. سوال ہوں گے کل آپ سے, لوگ پوچھیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے. نیٹ پہ ایسی باتیں میری طرف بھیج رہے ہیں کہ کسی صحابی نے منایا, کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں قرآن پاک پڑھو تو لکھا ہوا ہے نا, قرآن پاک کو نہ پڑھو تو کہاں لکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ آج ڈائجسٹ پڑھنے سے ہمیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ساری رات موبائل دیکھنے سے ہی ہمیں ٹائم نہیں ملتا, اخباریں پڑھنے سے ہی ٹائم نہیں ملتا. اگر قرآن دیکھے, قرآن کی ہر آیات جو ہے حضور کی شان بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. اے شدہ مدہ زیرہ زبرہ بش قریب تھی آئیاں, آما لوکاں خبر نہ کہیں خاصا رمضہ پائیاں. یہ قرآن پاک کا زیر زبر جو ہے حضور کی شان ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے پورا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت کیسے ہے, اس میں تو کافروں کا ذکر بھی ہے, اس میں تو منافقوں کا ذکر بھی ہے, یہ سارا قرآن حضور کی نعت کیسے ہو سکتا ہے. اور میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے. تو نعت بیان کرنے کے 3 انداز ہیں. کسی آیت میں رسول پاک کی تعریف ہے, یہ بھی حقیقت میں رسول پاک کی نعت ہے. کسی آیت میں میرے نبی پاک کے دوستوں کا ذکر ہے, وہ بھی حقیقت میں رسول پاک کی نعت ہے. کسی آیت میں نبی پاک کے دشمنوں کی تردید ہے, یہ بھی رسول پاک کی نعت ہے. گویا سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے. اور ایک صحابی تھے, اعرابی آئے نبی پاک کی بارگاہ میں. اعرابی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کو. نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, میرے ایمان کو مزید تقویت پہنچے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سامنے جو درخت تمہیں نظر آتا ہے نا, یہ کیکر کا درخت, جا کر اسے کہو تجھے رسول پاک بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ صحابی رسول کے وہ جا کر کہتے ہیں کیکر کے درخت تجھے رسول پاک سلام دیتے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں. وہ درخت جڑوں سے اکھڑا, اکھڑنے کے بعد سیدھا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا, آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. وہ قربان جائیے آمنہ کے چاند میں جن کو درخت بھی سجدے کر رہے ہیں, جن کو جو ہے نا درخت بھی جن پر سلام پڑھ رہے ہیں. ہم نبی کے امتی ہو کر ہم دلیلیں مانگے, اسلام کہاں لکھا ہوا ہے, میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, ذکر کہاں لکھا ہوا ہے. یہ چیزیں بغیر دلیل کے ماننی پڑے گی کہ درخت جو ہیں حضور کے چاہنے والے ہیں, پتھر ہیں حضور کے چاہنے والے ہیں. کوئی کائنات کی یہ نبیوں پہ کوئی چیزیں فدا نہیں ہوئی, کسی نبی پہ کوئی درخت فدا نہیں ہوا, کسی نبی پہ پتھر فدا نہیں ہوئے. یہ صرف آمنہ کے لال کا حصہ ہے کہ جن کے ساتھ کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے. اور آ کر سلام کیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا واپس چلا جا. وہ درخت پھر اپنے مقام پہ چلا گیا واپس. اس سے اولیاء اللہ ایک بات ثابت کرتے ہیں, وہ بات بھی آپ کو بتا دوں. جو لوگ دم ڈلوانے کے جاتے ہیں دم ڈلوانے کے لیے, تو سب سے بڑی چیز ہے اجازت. اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. بغیر اجازت کے کوئی کام کریں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہر جو ہے نا تقریروں کی کتاب ہے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ کامل سے اجازت لیتے ہیں. اجازت میں تو اپنے طور پہ وظیفہ کرنے میں کیا فرق ہے, اس میں آخری بات کر کے سلام پڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس اعرابی سے کہا, حضور علیہ السلام نے خود درخت سے نہیں فرمایا کہ درخت ادھر آ جا. حضور علیہ السلام نے اس اعرابی سے کہا, اعرابی کی زبان میں ایسی جو ہے نا تاثیر آ گئی, جب اس نے کیکر کو کہا تو کیکر نے سن لیا, وہ فوراً دوڑتا ہوا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا. اور یا اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کوئی ولی, کوئی نیک بندہ کسی چیز کی اجازت دیتا ہے اور تاثیر اس کی ہوتی ہے, آگے کلام کرنا, آگے دم ڈالنا, آگے تعویذ لکھ کے دینا اس کا کام ہوتا ہے. لکھتا وہ ہے لیکن تاثیر پیچھے سے آتی ہے کیونکہ اجازت انہوں نے دی ہے. بغیر اجازت کے آپ سورہ یاسین کی تعریف پڑھیں, 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے, ایک دفعہ پڑھیں گے. انسان کہتا ہے میں ساری زندگی سورہ یاسین پڑھتا رہوں. سورہ الرحمن کی تعریف پڑھیں گے, آپ کہیں گے ساری زندگی سورہ الرحمن پڑھتا رہوں. درود تنجینہ ہے آپ پڑھیں گے, آپ کہیں گے ساری زندگی یہ پڑھتا رہوں. لیکن اولیاء اللہ ظرف کے مطابق جو وظیفہ دیتے ہیں, جو بتاتے ہیں, اس پہ اگر عمل کرو گے اللہ اس کے پھل بھی ظاہر کرے گا.
جیسے آپ دوائیوں کی دکان پہ جاتے ہیں وہاں دوائیاں ہوتی ہیں وہ ساری صحت کے لیے اچھی ہیں لیکن آپ جو بیٹھا ہوئے وہاں آپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں آپ نے دوائی لی ہے آپ نے چمچ لے لی ہے وہ آپ کی جان کی ہلاکت بھی بن جائے گی ہے تو دوائیاں ہیں ساری فائدے والی ہیں لیکن جو بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ نے اجازت لینی ہے اسی طرح جو قرآن پاک کے نسخے ہیں حدیث مصطفیٰ کے نسخے ہیں اگر وہ پوچھ کر اگر وظیفہ کرو گے اس کا پھل بھی ظاہر ہوگا اس کا جو نا اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا وہ مقام بھی نصیب ہوگا ویسے تو آپ پڑھنے پر آپ کو ثواب ملے گا لیکن کسی کامل سے اجازت لے کر اگر کوئی کام کریں گے اس کا جو ہے نا زیادہ اثر ہوگا دعا ہے کہ آج کی محفل کے صدقے میں اللہ آج کی ہماری عامر بھائی کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل کی ہماری محفل جو ہے جو آج آپ کے لیے لنگر پکا کر بھیجیں گے اور جگہ جگہ پہ بھیج رہے ہیں راجہ کچن والا کل اس کے گھر میں انشاءاللہ محفل ہے لور سلاڑے میں تو اس نے دعوت دی ہے